فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 226 اور باب الحدود بیان ہو رہا ہے، اور اب عنوان ہے حد سرقہ۔ کسی کا مال چوری چھپے اٹھا لینا سرقہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مذموم عادت ہے جس سے نفس کی دنایت اور اخلاقی معیار کی پستی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بلند نفس انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کی کمائی ہوئی دولت لے اڑے، اسے بے دردی سے ضائع کرے اور معاشرے میں ذلیل نگاہوں سے دیکھا جائے۔ بے شک کچھ لوگ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے جب کوئی چارہ نہیں پاتے تو چوری جیسے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لیکن ہر موقع پر چوری کا ارتکاب ضروریات اور احتیاج کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ شروع میں کسی جائز یا ناجائز ضرورت کی بنا پر چوری کی جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور ضرورت ہو یا نہ ہو عادت کی تسکین کے لیے چوری کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اخلاقی اور معاشرتی جرم ہے جس کی روک تھام کے لیے اسلام نے کہیں پر حد اور کہیں پر تعزیری عقوبت تجویز کی ہے تاکہ معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا کی جا سکے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ چور مرد ہو یا عورت تم ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لفظ ایدی ید کی جمع ہے، اور ید کا اطلاق انگلیوں سے گٹے، کوہنی اور کندھے کے جوڑ تک سب پر ہوتا ہے، اور صرف انگلیاں بھی مراد لی جاتی ہیں۔ چنانچہ فخر الدین رازی تحریر کرتے ہیں کہ لفظ ید کا اطلاق فقط انگلیوں پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ فلاں کو ہاتھ سے مس نہیں کرے گا اور وہ انگلیوں سے مس کرے تو وہ قسم شکنی کا مرتکب قرار پائے گا۔ اور یہ روایت جو ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 224 پر ہے۔ اسی بنا پر فقہی مکاتب میں ید کے معنی مراد میں اختلاف ہے، یعنی گٹے تک بعض کوہنی تک، اور خوارج کاندھے تک قطع کی سزا تجویز کرتے ہیں، مگر ائمہ اہل بیت کے نزدیک صرف دہانے ہاتھ کی 4 انگلیاں قطع کی جائیں گی، اور یہی قرین صواب ہے، کیونکہ چوری میں زیادہ تر دخل انگلیوں ہی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام چور کی انگلیاں جڑ سے کاٹتے اور انگوٹھے کو ہتھیلی سمیت باقی رہنے دیتے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ اگر کسی کا ہاتھ چوری کے جرم میں قطع ہو چکا ہو اور پھر چوری کرے تو اس کا بایاں پیر وسط سے کاٹ دیا جائے گا، اور اس سزا کے بعد تیسری مرتبہ چوری کرے تو اسے حبس و دوام کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوبارہ چوری کے جرم میں ماخوذ ہوا تو حضرت نے اس کا بایاں پیر وسط سے کاٹ دیا، پھر تیسری مرتبہ چوری کا مرتکب ہوا تو حضرت نے اسے حبس دوام کی سزا دی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جو سرقہ کا مرتکب ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، پھر دوبارہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا، انہوں نے اس کا بایاں پیر کاٹنے کا حکم دیا، پھر تیسری مرتبہ چوری کی، حضرت عمر نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹنا چاہا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم ہوا، تب فرمایا کہ اب اس کا ہاتھ یا پیر کاٹا نہیں جائے گا بلکہ اسے قید کی سزا دی جائے گی۔
اگر کوئی شخص چوری کے جرم میں قید کی سزا بھگت رہا ہو اور قید خانے میں چوری کا مرتکب ہو تو اسے سزائے قتل دی جائے گی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس چور کو تیسری مرتبہ لایا جاتا، جبکہ پہلی 2 چوریوں میں اس کا ہاتھ اور پیر قطع کر چکے تھے۔ آپ اسے حسب دوام کی سزا دیتے اور اس کا خرچہ بیت المال پر ڈالتے، اور اگر قید خانے میں چوری کرتا تو اسے قتل کر دیتے۔ اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر غلطی سے کسی کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور پھر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا تو پھر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، مگر داہنے ہاتھ کے بجائے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب ہاتھ کاٹنے والوں کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ ہم نے غلطی سے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، کیا اب اس کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے؟ آپ نے فرمایا اس کا دایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جبکہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جا چکا ہے۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ شرع اسلام نے ہر سرقے پر قطع ید کی سزا تجویز نہیں کی، بلکہ اس پر چند شروط اور قیود عائد کر کے اسے محدود کر دیا ہے، لہذا انہی موارد پر یہ سزا دی جائے گی جہاں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، اور جہاں یہ شرائط نہ ہوں وہاں صرف تادیب و تعزیر پر اکتفا کیا جائے گا۔ حد شرعی کی اجرا میں جن امور کا اعتبار کیا گیا ہے وہ یہ ہے: پہلے یہ کہ چوری کی گواہی 2 عادل مرد دیں یا چور خود اقرار کرے۔ اگر بینہ موجود نہ ہو اور نہ وہ اقرار کرے تو اس صورت میں حد جاری نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چوری کی کوئی چیز دیکھی جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اسے خریدا ہے اور چوری کا اقرار نہ کرے اور اس کے خلاف شہادت بھی نہ ہو تو اس کا ہاتھ قطع نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر 2 گواہوں کی گواہی سے چوری ثابت ہو جائے تو امام کو حق عفو نہیں ہے، اور اگر کوئی چوری سے تائب ہو کر چوری کا اقرار کرے اور اس کے خلاف گواہی نہ ہو تو اس صورت میں امام کو حق عفو حاصل ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا اقرار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن مجید میں سے کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں، سورہ بقرہ یاد ہے۔ فرمایا کہ میں سورہ بقرہ کی وجہ سے تمہیں قطع ید سے معاف کرتا ہوں۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ میں۔ اس پر اشعث ابن قیس نے کہا کہ آپ کو اللہ کے مقررہ حدود کے معطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب شہادت سے چوری ثابت ہو تو امام کو حق عفو نہیں ہے، اور اگر کوئی خود اقرار کرے تو امام کو اختیار ہے کہ وہ قطع ید کرے یا معاف کر دے۔ دوسرے یہ کہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری ہو اور اس سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام 1/4 دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ قطع کر دیتے تھے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ تیسرے یہ کہ چوری کرنے والا بالغ ہو یا نابالغ پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بچہ اگر نابالغ ہو تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک نابالغ لڑکی کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ آپ نے اسے تعزیری سزا دی مگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا۔ چوتھے یہ کہ عاقل ہو، دیوانہ اور مخبوط الحواس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک دیوانے کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ دیوانے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ پانچویں یہ کہ کسی محفوظ اور بند جگہ سے چوری کرے۔ اگر ایسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائے جہاں آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے، جیسے حمام مسجد، سرائے وغیرہ، تو حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چور ایسی جگہ سے چوری کرے جس میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہ ہو تو اس کا ہاتھ قطع نہیں کیا جائے گا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرائے اور وہ اس کے ہاتھ سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ قطع نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ مال کسی محفوظ جگہ میں بند نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے مہمان کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ بیرونی لباس کی جیب بھی غیر محفوظ جگہ متصور ہوتی ہے، لہٰذا اس سے کوئی چیز نکال لی جائے
تو اس پر قطعیت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک جیب تراش کو پیش کیا گیا جس نے ایک شخص کی جیب سے کچھ درہم نکال لیے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے اوپر والے لباس سے درہم نکالے ہیں تو اسے قطعیت کی سزا نہیں دوں گا، اور اگر اندرونی جامے سے درہم نکالے ہیں تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرے تو اس پر بھی حد سرقہ جاری نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جسے کسی شے کا امین بنایا گیا ہو اور اس میں وہ خیانت کرے تو اسے قطعیت کی سزا نہیں دوں گا، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ چھٹے یہ کہ چور چوری کا مال گھر سے باہر نکالے، اگر تالا توڑے یا نقیب لگائے اور مال باہر نکالنے سے پہلے پکڑا جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک وہ چوری کا مال گھر سے باہر نہ نکالے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ساتویں یہ کہ چوری چھپے مال اٹھائے، اگر اعلانیہ اور سینہ زوری سے مال چھینے تو اسے قطعیت کی سزا نہیں دی جائے گی، البتہ اسے تعزیر کی جائے گی۔ چنانچہ ایک شخص نے بھرے بازار میں ایک دکان میں سے ایک پارچہ اٹھا لیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جیب کترے اور جھپٹا مار کر چھین لینے والوں کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک لڑکی کے کانوں سے گوشوارے اتار کر بھاگ نکلا۔ وہ شخص لوگوں نے اسے پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے چھپ چھپا کر تو چوری نہیں کی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، البتہ اسے تعزیر کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے چھپ چھپا کر تو چوری کی نہیں ہے، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ اسے تعزیر کی جائے گی۔ چنانچہ زد و کوب کے بعد اسے قید کر دیا۔ آٹھویں یہ کہ مسروقہ مال میں خود اس کا حصہ نہ ہو، اگر حصہ ہو تو اپنے حصے کے بقدر یا اس سے کم کی چوری کرے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔ چنانچہ ایک شخص نے بیت المال میں سے کچھ اٹھا لیا، جب اسے حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ بیت المال میں اس کا بھی حصہ ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک خود چوری کیا۔ حضرت نے کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں کسی ایسے شخص کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا جس نے اس مال میں سے چوری کی ہو جس میں وہ حصے دار ہو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ نویں یہ کہ مجبور اور مستر نہ ہو، مگر قحط سالی میں بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چوری کرے تو اسے قطعیت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام قحط کے دنوں میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ دسویں یہ کہ پرندوں کے علاوہ دوسری اشیاء کی چوری کرے، اگر پرندوں کی چوری کرے تو قطعیت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ کوفے میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے کسی کے ہاں سے کبوتر چرائے تھے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے سے انکار کیا اور فرمایا میں پرندوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ 11ویں یہ کہ غلام اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی چوری کرے، اگر مالک کے مال کی چوری کرے تو اسے قطعیت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا غلام میری چوری کرے تو اس کا ہاتھ قطع نہیں کروں گا، اور کسی اور کے ہاں چوری کرے تو اس کا ہاتھ قطع کروں گا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اسی طرح اگر بیت المال کا غلام بیت المال میں سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ قطع نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت کے سامنے 2 آدمی کو پیش کیا گیا جنہوں نے بیت المال میں چوری کی تھی، ایک ان میں بیت المال کی ملکیت تھا اور دوسرا کسی دوسرے کی ملکیت میں تھا۔ آپ نے بیت المال کے غلام کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا مال ہے، اس پر حد نہیں ہے کیونکہ اللہ کا مال اللہ کے مال ہی نے کھایا ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ان موارد میں جہاں قطعیت کی سزا دی جاتی ہے وہ موارد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ کفن کی چوری کی جائے، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے کفن چوری کیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ مردے کا مال چوری کرنے پر بھی یہ سزا تجویز کرتے ہیں؟ فرمایا جس طرح ہم زندوں کی چوری پر ہاتھ کاٹتے ہیں اسی طرح مردوں کی چوری پر بھی یہ سزا دیتے ہیں، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی آزاد مرد یا عورت کو غلام یا کنیز کہہ کر بیچ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے ایک آزاد مرد کو غلام کہہ کر فروخت کر دیا تھا۔
آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام جن لوگوں کے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹتے تھے ان کی دیکھ بھال کا بھی حکم دیتے اور علاج کی سہولتیں بھی باہم پہنچاتے۔ چنانچہ حرز ابن حزیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک 10 بریدہ حبشی کو پانی بھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا ہم 8 آدمیوں نے مل کر چوری کی تھی اور اس جرم میں ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم تھا کہ چوری حرام ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر بھی چوری پھر تو سزا کے مستحق ہو۔ چنانچہ سب کی 4 انگلیاں کاٹ دیں اور انگوٹھے چھوڑ دیے۔ پھر چند دنوں تک ہماری دیکھ بھال کی گئی، زخموں کی مرہم پٹی کی گئی اور اچھے سے اچھا کھانا دیا گیا۔ جب ہمارے زخم بھر گئے تو ہمیں عمدہ قسم کے کپڑے دیے اور فرمایا کہ اگر تم نے توبہ کی اور نیکی کی راہ اختیار کی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا تو آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ صفحہ نمبر ہے 233 اور عنوان ہے باب القصاص۔ اسلام کا ہر قانون عدل اور انصاف کی بنیادوں پر استوار ہے اور کوئی قانون ایسا نہیں جس سے عدل کے تقاضے مجروح ہوتے ہوں۔ اسی بنیادی تقاضے کے پیش نظر قانون قصاص کا اجرا کیا گیا ہے جو قیام عدل میں اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا جسمانی گزند پہنچائے تو اسے بھی ویسی ہی سزا اور عقوبت دی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بدلے بھی ویسا ہی بدلہ ہے۔ بعض ترقی پسند عناصر کے قانون قصاص پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصاص جرم کے مقابلے میں جرم کا اعادہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص وقتی ہیجان کے نتیجے میں قتل یا کسی اور جنایت کا ارتکاب کر گزرتا ہے تو اس سے تادیبی سزا تو دی جا سکتی ہے، مگر قتل کی سزا دے کر جرم میں قتل کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعض ممالک میں قتل کی سزا قتل کی صورت میں نہیں دی جاتی بلکہ صرف قید و بند پر اکتفا کی جاتی ہے، لیکن ایک مختصر مدت کے لیے سلب آزادی کی سزا قطع حیات ایسے سنگین جرم کی قرار واقعی سزا نہیں ہو سکتی۔ اس سے نہ عدل کا تقاضا پورا ہوتا ہے اور نہ اسے استعداد جرائم کے لیے مؤثر قرار دیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض کہ قصاص اعادہ جرم ہے کوئی وزن نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک ہی چیز بعض حالتوں میں مذموم ہوتی ہے اور بعض حالتوں میں مستحسن قرار پاتی ہے۔ مثلاً تکبر بری چیز ہے مگر متبکر کے مقابلے میں ہو تو ایسی چیز اچھی چیز ہے۔ ہمدردی ایک عمدہ صفت ہے مگر کسی ظالم اور سفاک سے ہمدردی کی جائے تو بری سمجھی جائے گی۔ اسی طرح قتل اور جنایت کا ارتکاب ابتداءً ہو یا قصاصاً ہو، اگرچہ دونوں صورتاً برابر ہیں مگر دونوں کو ایک سطح پر سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عقل سلیم کا قطعی فیصلہ ہے کہ بلا وجہ قتل قبیح ہے اور قتل کے عوض قتل مذموم نہیں ہے بلکہ ایک حد تک ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرتی امن اور قتل و خون ریزی کا انسداد اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مجرم کو یہ یقین ہو کہ جس ظلم و جور کا وہ مرتکب ہو رہا ہے اسے بھی ویسے ہی عقوبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور قصاص کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاداش عمل کا ڈر ارتکاب جرم سے مانع ہو اور شر پسند عناصر کی تخریبی کارروائیوں کا سدباب کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے جسے قصاص کا ڈر ہوتا ہے وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے باز رہتا ہے، اور یہ روایت تحفہ العقول میں ہے۔ قصاص کا تعلق صرف اس قتل سے ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، اور اگر ورثۂ مقتول چاہیں تو دید لے کر یا بغیر دید کے درگزر بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے مقتول کے ورثہ کو اختیار ہے چاہے قتل کریں، چاہے دید لے لیں، چاہے معاف کر دیں، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر ارادہ قتل کے بغیر قتل واقع ہو جائے
اس طرح کہ کسی کو لاٹھی وغیرہ سے اس طرح پیٹے کہ موت واقع ہو جائے مگر جان سے مارنے کا قصد نہ ہو، یا غلطی اور اشتباہ سے قتل ہو جائے، اس طرح کہ تیر وغیرہ سے کسی جانور کو نشانہ بنائے اور وہ کسی انسان کے لگ جائے، تو ان دونوں صورتوں میں ورثہ مقتول کو قصاص کے بجائے صرف دیت کا حق ہوگا۔ قصاص اس لیے نہیں کہ پہلی صورت میں اگرچہ فعل کا وقوع عمدن ہے مگر قتل کا قصد نہیں ہے، اور دوسری صورت میں نہ فعل کا وقوع قصدن ہے اور نہ قتل کا ارادہ ہے، اور دیت اس لیے ہے کہ اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کا خون رائگا جائے، خواہ قتل کا ارادہ ہو یا نہ ہو، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کا خون رائگا نہیں ہوگا، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ قصاص کا جواز اسی صورت میں ہے جب یہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ مقتول آزاد ہو، اگر مقتول غلام ہو تو اس کے قصاص میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے غلام کی قیمت وصول کی جائے گی اور اسے سزا بھی دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے اس آزاد کے بارے میں جس نے ایک غلام کو قتل کر دیا تھا دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، غلام ایک متاع ہے جس کی صحیح قیمت لگائی جائے گی، اس طرح کہ نہ کم ہو اور نہ زیادہ، اور قاتل کو سزا بھی دی جائے گی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس سے غلام کی قیمت لے کر تصدق کر دی جائے گی اور اسے سزا بھی دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنے غلام کو اتنا مارا کہ اس نے دم توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے غلام کی قیمت وصول کر کے تصدق کر دی اور اسے 100 تعزیانے لگوائے اور قید کی سزا بھی دی۔ اگر غلام اپنے آقا کو قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ جب غلام اپنے آقا کو قتل کر ڈالے تو اس کے عوض اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام نے یہی فیصلہ فرمایا ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے غلام سے کسی کو قتل کر دے تو وہ اس شخص کو قتل کی اور غلام کو حبس دوام کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ایک غلام نے اپنے مالک کے کہنے سے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غلام کی حیثیت تو تازیانے اور تلوار کی ہے، آقا کو قتل کیا جائے، غلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ دوسری شرط اسلام ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اسے کافر کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کافر کو قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں میں سے بعض کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالیں تو انہیں بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قاتل مقتول کا باپ نہ ہو، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو اس کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اس سے قتل کیا جائے گا۔ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ چوتھی شرط عقل اور بلوغ ہے۔ اگر دیوانہ یا بچہ کسی کو قتل کر دے تو ان سے قصاص کے بجائے ان کے اقربا سے دیت لی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، دیوانے اور بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا عمدن ارتکاب قتل بھی غلطی اور اشتباہ کے حکم میں ہے، لہٰذا مقتول کی دیت ان کے اقربا پر عائد ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مقتول ارتداد حد یا قصاص کے سلسلے میں قتل نہ کیا گیا ہو، اور در صورت یہ کہ اس کا خون بہانا شرعاً جائز ہو، اور اس پر نہ قصاص ہے اور نہ دیت۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص حد یا قصاص کے سلسلے میں مارا جائے اس پر دیت یا قصاص کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔
اگر کسی شخص پر کوئی حملہ کرے اور وہ بچاؤ کے لیے حملہ آور کو قتل کر دے تو اس قتل کا نہ قصاص ہوگا اور نہ دید۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص تلوار کھینچ کر حملہ آور ہو اس کا خون رائگاں قرار پائے گا، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ اگر ایک آدمی کسی کو جکڑے اور دوسرا اسے قتل کر دے اور تیسرا دیکھ رہا ہو اور اسے بچانے کی فکر نہ کرے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا اور جکڑنے والے کو حبس سے دوام کی سزا دی جائے گی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے 3 آدمی پیش کیے گئے جو قتل کے جرم میں ماخوذ تھے۔ ان میں سے ایک نے مقتول کو جکڑے رکھا، دوسرے نے اسے قتل کر دیا اور تیسرا دیکھ رہا تھا مگر قتل سے مانے نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جکڑنے والے کو عمر قید کی سزا دی جائے، قاتل کو قتل کیا جائے اور دیکھنے والے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ مرد کسی مرد کو قتل کر دیں تو ان سب کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن قتل کی صورت میں ولی مقتول کو 1 سے زائد افراد کی دید بھی دینا ہوگی۔ چنانچہ 2 آدمی کسی کو قتل کر دیں اور ان دونوں کو قصاصاً قتل کر دیا جائے تو 1 آدمی کی دید دینا ہوگی اور دونوں قاتلوں کے ورثہ میں نصف تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر ان 2 میں سے ایک کو قتل کیا جائے تو دوسرا شریک قتل اس مقتول کے ورثہ کو نصف دید دے گا، اور اگر 3 قاتل ہوں اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا جائے تو باقی 2 قاتلوں سے 2/3 دید لی جائے گی، جو قصاصاً قتل ہونے والے کے ورثہ کو دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر قاتل 3 ہوں اور ان میں سے ایک قصاصاً قتل کیا جائے تو باقی 2 افراد قصاصاً قتل ہونے کے وارثوں کو 2/3 دید دیں گے اور انہیں عقوبت بھی کی جائے گی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو چونکہ عورت کی دید مرد کی دید سے نصف ہوتی ہے، اس لیے عورت کے ورثہ چاہیں تو قتل کے ورثہ کو آدھی دید دے دیں اور اسے قتل کر دیں، اور چاہے تو آدھی دید لے کر اس کی جان بخشی کر دیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت کے ورثہ کو اختیار ہے کہ وہ مرد کو قتل کر دیں اور اس کے وارثوں کو آدھی دید دیں، یا یہ کہ مرد قاتل سے نصف دید لے لے۔ اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ نابالغ ہوں تو ان کے بالغ ہونے کے بعد قصاص، دید یا عفو کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جن بچوں کا باپ قتل کر دیا گیا ہو ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے، جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں اختیار ہوگا کہ چاہے وہ قاتل کو قتل کر دیں یا معاف کر دیں یا مصالحت کر لیں، اور یہ روایت بھی وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر مقتول کے وارث 2 ہوں اور ان میں سے ایک قصاص چاہے اور دوسرا عفو کرنا چاہے تو قصاص کی صورت میں طالب قصاص آدھی دید قاتل کے ورثہ کو دیں گے۔ چنانچہ حضرت کے سامنے 2 آدمی پیش ہوئے، ان میں سے ایک قصاص کا طالب تھا اور دوسرا عفو کرنا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو عفو کے بجائے قتل کرنا چاہے اگر قتل کرے تو مقتول کے ورثہ کو آدھی دید دے گا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی کو قصاصاً قتل کرنے کے لیے ضرب لگائی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مر گیا ہے مگر بعد میں معلوم ہو کہ وہ مرا نہ تھا تو پھر اس صورت میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر جب ضرب لگانے والے کی ضرب کا قصاص لے لیا جائے، چنانچہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مقتول کے بھائی نے حضرت عمر سے مرافعہ کیا، انہوں نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے بھائی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کر دے۔ مقتول کے بھائی نے قتل کے ارادے سے اس پر تلوار کا وار کیا اور اپنے خیال میں اسے ختم کر دیا۔ اس کے عزیز و اقارب اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور دیکھا کہ اس میں رمق باقی ہے۔ چند دن اس کا علاج معالجہ ہوا اور وہ تندرست ہو گیا۔ ایک دن مقتول کے بھائی نے اسے دیکھا تو اسے پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لایا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے شور مچایا، ایک دفعہ تو مجھے قتل کیا جا چکا ہے، اب دوبارہ کیوں؟ مگر اس کی بات نہ سنی گئی۔ جب اسے قتل کے ارادے سے لے کر چلے تو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ نے واقعہ سنا تو ان لوگوں کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ اب اس کا قتل ناورہ ہے
کیونکہ ایک شخص کو 2 مرتبہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مقتول کے بھائی نے کہا اگر میں اسے قتل نہ کروں تو میرے بھائی کا خون رائے جائے گا۔ فرمایا تم اس صورت میں اسے قتل کر سکتے ہو کہ جب پہلے وار کے بدلے تم پر تلوار کا وار کرے، اگر تم زندہ بچ نکلے تو اسے قتل کر دینا۔ اور اس نے کہا کہ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور اس کے قتل سے دستبردار ہو گیا۔ قاتل کو قصاصاً تلوار سے قتل کیا جائے گا، خواہ اس نے قتل کا ارتکاب چھت سے گر کر یا زہر دے کر کیا یا کسی اور طریقے سے کیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی شخص قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے قصاص تلوار کے ذریعے لیا جائے گا، خواہ اس نے کسی اور طریقے سے قتل کیا ہو۔ روایت مستدرک الوسائل میں ہے قصاص کا تعلق جس طرح انسانی قتل سے ہوتا ہے اسی طرح اعضائے بدن میں کسی عضو کو کاٹ دینے یا مجروح کرنے پر بھی قصاص ہوگا، اور جس طرح قتل میں دیت کا جواز ہے اسی طرح اس میں بھی مقررہ دیت لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جسم کے کسی حصے کو مجروح کرنے کی صورت میں قصاص ہے، یا یہ کہ مجروح دیت قبول کر لے، اس صورت میں اسے دیت دے دی جائے گی، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ قصاص میں اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ قصاص جرم کی حد سے بڑھنے نہ پائے، بلکہ نوعیت و مقدار کے اعتبار سے اس کی مثل ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی بھی ایک آنکھ پھوڑ دی جائے، خواہ مجرم کی دونوں آنکھیں موجود ہوں یا ایک آنکھ جاتی رہی ہو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک یک چشم کے بارے میں فرمایا جب وہ کسی صحیح سالم کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی بھی صحیح آنکھ پھوڑ دی جائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔